السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے میڈیا ہاؤس سے پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا ابراہیم جمال صاحب دامت برکاتہم، فاضل و متخصص، جامعہ معاذ الخلیل اسلامی بادرآباد کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال ہے، عورت قبر کی زیارت کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا یہ مکروہ لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں صبر نہیں ہوتا، اور وہاں جا کے ان سے جزا فضا ہوگا، اس کی وجہ سے منع لکھا ہے۔ لیکن بہرحال اگر شرعی حدود کی خیال کرتے ہوئے عورت اگر چلی جائے تو بہرحال حرام یا گناہ نہیں ہے۔ جی ناجائز نہیں، اجازت ہے، گنجائش، لیکن منع کیا جائے، ترغیب نہیں دی جائے گی، اور اگر جا رہی ہوں تو ان کو بھی روکا جائے گا۔ لیکن اگر چلی گئیں کسی وقت میں تو اس کے ان کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال صاحب کہ بنو ہاشم کے غریب کو زکوٰۃ اور عشر دینا کیسا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کروں، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بنو ہاشم کے غریب ہے دیکھیں آج کے زمانے میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو وہ واقعتاً اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ جی میں بنو ہاشم سے ہوں، میں سید ہوں، پھر تو اس کے دعوے کا اعتبار ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو ایک عمومی طور پر خاندان، چونکہ بنو ہاشم اور سید جو خصوصاً کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق ہوتے ہوں، ان کے پاس اپنا شجرہ نسب ضرور ہوتا ہے، ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نام کے طور پر بس سید لگا لیا، نہ ان کے پاس شجرہ نسب ہے نہ کچھ ہے، تو پھر ان کے متعلق تو یقین کرنا لامحالہ مشکل ہے۔ لیکن اگر یقین ہو جاتا ہے، گمان غالب ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ سید بن جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ رہی بات کہ زکوٰۃ دینے کا حکم، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس لیے اگر واقعتاً کوئی غریب ہو اور ضرورت مند ہو بنو ہاشم میں سے، تو بہتر یہ کہ اس کی نفلی صدقات اور ہدایہ وغیرہ کے ذریعے سے مدد کی جائے، کوشش کی جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سلام صاحب کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کس طرح ہوئی؟ حضرت علی لینے آئے تھے یا ان کو گھر پہنچایا گیا؟ دیکھیں اس متعلق جو ہے مختلف روایات اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتب کے اندر، سیرت کے اندر ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو تفصیلی واقعہ ذکر ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیغام کا، کہ پہلے ابوبکر رضی اللہ تشریف لائے تھے، پھر عمر رضی اللہ تشریف لائے تھے، پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا۔ اب جو روایتیں ملتی ہیں اگر ہم ان کو جوڑتے ہیں تو بہت سے علماء نے اس میں تصدیق یوں لکھی ہے کہ پہلے عقد نکاح کے وقت تو اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی علی رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے تھے جس وقت نکاح ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے۔ بعد میں جب رخصتی کا موقع تھا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اور کچھ اور ازواج مطہرات کی جن میں کہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوایا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر وہ ایک بڑا مشہور حدیث ہے جو کئی جگہوں پر مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پانی میں دم کیا، اور پانی میں دم کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر چھینٹیں ماری تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعضوں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ یہ اگلے دن کا واقعہ ہے۔ بہرحال تو گویا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ عقد نکاح کے وقت علی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، بعد میں رخصتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ عورتوں کے ساتھ جو ہے عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ساتھ علی کے گھر بھیجا۔ واللہ اعلم۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے کہ عقیقہ سنت ہے، مستحب ہے، کیا حکم ہے؟ اور اسی سے منسلک دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے، 7ویں دن کرنا سنت ہے، یا کبھی بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عقیقہ جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے، اور یعنی کہ کسی پیدائش کے بعد جو ہے وہ کیا ہے جانور کو ذبح کرنا، اور اس میں جو روایتیں ہیں مطلب جو حکم ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بچی یعنی لڑکی پیدا ہو تو ایک بکرا یعنی ایک چھوٹا جانور، یہ بڑے جانور میں ایک حصہ، اور اگر بچہ ہو یعنی لڑکا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ 2 چھوٹے جانور، یہ 2 حصے۔ اور اس میں جو ہے وہ بہتر اور افضل حکم یہی ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کر لیا جائے،
پیدائش کے یہی زیادہ مسنون مستحب بہتر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقہ لازمی ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ عقیقہ 7ویں دن ہی کر لیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کر پائے تو اس صورت میں بعد میں بھی کر سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے عقیقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثلاً 7ویں دن ہے، اس کے بعد 14واں ہے، پھر 21واں، یعنی 7ویں کے دن اگر آ رہا ہو اس حساب سے کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ 7 کے ٹیبل میں جتنے ہند سے آ رہا ہے انہی دنوں کا خیال رکھ لیا جائے۔ اس میں علماء نے ترتیب یہ لکھی ہے کہ جس دن پیدائش ہے اس سے ایک دن پہلے والا جو دن ہے نا، مثلاً کوئی بچہ کا جمعرات کے دن پیدا ہوا ہے تو بدھ والے دن اس کا 7واں دن بنتا ہے، تو جب بھی عقیقہ کرے تو بدھ والے دن ہی کر لے تو وہ 7واں ہی دن ہوگا، لامحالہ 7ویں کے حساب سے ہی آئے گا۔ اچھا جی، تو اس لیے کوشش کر لے، بہتر یہ ہے کہ اس میں کر لے، لیکن اگر کوئی اس کی رعایت نہ رکھ پائے، مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ بقرعید کا موقع ہوتا ہے عموماً ہمارے یہاں، اس میں جو ہے وہ نیت کر لیتے ہیں بڑے جانور کے اندر بچے کے عقیقے کی، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جائز ہے، گنجائش ہے۔ سر اس سے متعلق ایک سوال جو اس وقت کے متعلق بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ اگر بیٹی ہوئی تو ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو 2 جانور ذبح کیا جاتا ہے، لیکن آج کے مہنگائی کے دور میں اگر کسی کی استعداد نہیں ہے یا اور کوئی مجبوری ہے اور اس نے بیٹے کی پیدائش پر بھی ایک ہی جانور کو ذبح کیا تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ عقیقہ جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے لامحالہ، تو اس لیے جو ہے وہ بہتر اور افضل حکم تو وہی ہوگا کہ 2 ذبح کرے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے 2 ذبح نہیں کر سکا، ایک کر لیا تو بھی بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ عقیقے کا جو ایک فضیلت ہے اور عقیقے کا جو ایک فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ سب اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں، کیا عورتوں کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز ہے یا آرٹیفیشل زیورات میں کوئی بھی چیز کا استعمال اس کا شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آرٹیفیشل زیورات انگوٹھی کے علاوہ ان کا استعمال تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک، اور انگوٹھی کے اندر جو لکھا ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی جو ہے یہ تو پہننا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے، البتہ آرٹیفیشل انگوٹھی یعنی کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ جو ہے وہ کیا ہے کراہت ہے، اس کو نہیں پہننی چاہیے۔ البتہ ایک صورت لکھی ہے وہ یہ کہ اگر جو ہے وہ آرٹیفیشل انگوٹھی ایسی ہو کہ اس پر سونے یا چاندی کا پانی اس طرح چڑھا دیا جائے کہ وہ دھات بالکل نظر نہ آئے، تو اس صورت میں پھر بہرحال گنجائش ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صاحب کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں تعویذ کے متعلق جو ہے وہ تعویذ بنانا یا تعویذ پہننا اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو تفصیلاً سمجھنے کی ہیں، اگر ان چیزوں کو رعایت رکھی جائے گی تو پھر تعویذ کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو تعویذ کے پہننے میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا رکھی ہے، ایک اثر رکھا ہے، ایک تاثیر رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے علاج اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے، اور دیگر دوسری جو ہے وہ کیا ہے دعائیں ہیں اور آیتیں ہیں کہ جو حفاظت کے لیے پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے احادیث کے اندر بھی مروی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے۔ تو جس طرح ایک ہوتا ہے جس طرح زبان سے آیات کو پڑھنا اور زبان سے جو ہے وہ کیا ہے دعاؤں کا پڑھنا یہ مجرب اور باعث تاثیر ہے، یعنی اس کی وجہ سے علاج ہو جاتا ہے اور حفاظت کے لیے پڑھی جائیں تو حفاظت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طرح لکھ کر کے علاج کرنا یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے مجرب ہے اور جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر 2 چیزوں کی رعایت ہو، ایک تو یہ کہ جو آیات یہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہ لامحالہ مسنون دعائیں یا مسنون یا قرآن کریم کی آیات ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو یا شرکیہ الفاظ ہوں یا اور کوئی ایسی چیزیں جو کہیں منقول نہ ہوں ان کو نہ لکھا جائے، تو ان اگر صرف جو ہے قرآن کریم کی آیات یا جو ہے وہ مجرب اور مسنون جو ہے وہ دعائیں لکھی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ تعویذ بذات خود کوئی اثر انداز ہونے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ تعویذ جو ہے وہ صرف ایک ذریعہ اور سبب ہے ایک علاج کا یا ایک حفاظت کا، اور اصل اثر ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی رعایت رکھی جائے اور اسی طرح ان کی بے ادبی سے بچا جائے
تو اس صورت میں پھر بہرحال تعویذ کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعویذ پہنایا، اور اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ و تابعین سے جو ہے وہ کیا ہے کئی طرح کی روایات اس متعلق وارد ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا ہے ایسے تعویذ جس میں شرک نہ ہو، یا کوئی جادوئی الفاظ یا ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا، بے معنی الفاظ، تو ان سے بچا جائے، اور بے ادبی نہ ہو، باادب طریقے سے اور پاکی اور صفائی کے ساتھ جو ہے ان کو لکھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، تو بہرحال ان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صاحب، سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ جی سجدہ سہو یعنی کہ سجدہ سہو ہوتا یہ ہے، پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ نماز کے اندر اگر کسی شخص سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، مثلا کوئی واجب چھوٹ جائے، جی، یا کسی واجب کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جائے، کسی کو پہلے کر لیا کسی کو بعد میں کر لیا، یا اور ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو، جی کسی قسم کی کمی یا اضافہ جو لیکن فرائض کی قبیل سے نہ ہو، یعنی فرض کے اندر اگر کمی ہو گئی، کوئی فرض چھوڑ دیا تو لا محالہ اس سے سجدہ سہو سے وہ فرض کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ جی، مثلا کسی نے 2 سجدے کی جگہ 1 سجدے کی اور آخر میں سجدہ سہو کر لے اور یہ سمجھے کہ میری نماز ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے یا اس کے اندر کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس صورت میں اس کا طریقہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر التحیات پڑھ لینے کے بعد ایک طرف سلام کرے، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تحیات اور پورے جو ہے وہ قاعدہ جس طرح تشہد وغیرہ اور دعا وغیرہ پڑھ کر جو سلام پھرے، تو اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز میں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے نماز میں سجدہ سہو کرنا تھا، بھول گیا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، لیکن دوسرا سلام پھرتے ہی یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو کیا اس صورت میں اب بھی سجدے میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا نماز کے منافی کیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کی، سینہ اس کا قبلے سے نہیں پھرا، یا اور کوئی مفسدات نماز، کوئی ایسا عمل سر انجام جب تک نہ دیا ہو، تو جب تک جو ہے وہ اگر اس کو یاد آ جائے تو اس وقت تک وہ سجدے میں جا سکتا ہے، اور سجدہ ادا کر کے دوبارہ اسی طرح قاعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔